ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ ہمارے پڑوسی ماسٹر قاسم اسکول ٹیچر تھے۔ تنخواہ معمولی تھی مگر دیانتدار تھے۔ سارا محلہ ان کی عزت کرتا تھا۔ ان کا گھر 3 مرلے کا تھا جس میں صرف 2 کمرے اور آگے صحن اتنا سا تھا کہ بمشکل 4 پائیاں آتی تھیں۔ کنبہ بڑا تھا۔ آنگن میں اپنے ہی بچے ہوتے تھے۔ ان کے 8 بچے تھے، 6 بیٹیاں اور 2 بیٹے جو ابھی چھوٹے تھے اور پرائمری اسکول میں پڑھنے جاتے تھے۔ ماسٹر صاحب کی ریٹائرمنٹ کے دن قریب آ گئے تھے۔ انہیں 2 بچیوں کی فکر تھی۔ 4 کی شادی ہو چکی تھی مگر ان کی شادی پر اٹھنے والے اخراجات نے ان کی کمر توڑ دی تھی۔ انہوں نے کافی قرض لے رکھا تھا، یہ سوچ کر کہ جب ریٹائرمنٹ پر رقم ملے گی تو قرض ادا ہو جائے گا، مگر ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی وہ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ ان کی اچانک وفات صدمہ جان کا تھا۔ گھر میں 5 افراد، کھانے والے اور کمانے والا کوئی نہیں تھا۔ زرعی زمین اتنی تھوڑی تھی کہ بغیر رکھوالے کے گھر میں پیداوار پہنچنا مشکل تھی اور رکھوالا چل بسا تھا۔ ان کی 5ویں بیٹی کا نام مہنور تھا۔ وہ بہت حساس لڑکی تھی۔ باپ کی وفات کا گہرا صدمہ لیا تھا۔ رو رو کر ہلکان تھی۔ میں اسے سمجھاتی کہ اس طرح ہمت ہارو گی تو تمہارے چھوٹے بہن بھائیوں کا کیا بنے گا؟ والدہ بیچاری کس کی طرف دیکھیں گی؟ حوصلے سے کام لو اور کنبے کی باغ دوڑ سنبھال لو۔ بھائی تمہارے کم سن اور نادان ہیں، گھر تو تمہیں ہی چلانا ہے۔ وہ میری کلاس فیلو سہیلی اور بچپن سے پڑوس میں رہتی تھی، لہٰذا اس کی دل جوئی کے لیے میں روز اس کے گھر جاتی۔ وہ بہت مضطرب اور حواس باختہ تھی، مگر میرے ہمت دلانے پر اس نے حالات کی سنگینی کا احساس کر لیا۔ ماسٹر صاحب کے کنبے کو اب اس کے کاندھوں کی ضرورت تھی۔ بڑی بہنیں شادی شدہ تھیں مگر وہ امیر گھرانوں میں نہیں بیاہی گئی تھیں کہ بیوہ ماں یتیم بہن بھائیوں کی مالی مدد کرتیں۔ اس کے برعکس وہ روز بچوں سمیت آ جاتیں اور ان کے اخراجات بھی ماں کو ہی اٹھانے پڑتے۔ مہنور کو احساس تھا کہ گھر کا کفیل نہیں رہا اور تھوڑی بہت رقم جو اماں نے اس کی شادی کے لیے پس انداز کر رکھی تھی وہ بھی ختم ہونے والی ہے۔ پھر بھی شادی شدہ بہنوں نے یہ روز کا معمول بنا لیا تھا کہ ماں کے پاس آ جاتی۔ کبھی ایک بہن بچوں سمیت میکے میں رہ رہی ہے تو کبھی دوسری بہن 2 دن کے لیے ٹک جاتی۔ یوں چاروں باری باری آ جاتی، جبکہ مہنور کا کوئی بھی دن مہمان نوازی کے بغیر نہیں گزرتا تھا۔ خود نہ آ پاتی تو ان کے شوہر بچوں کو لے کر آ جاتے کہ یہ ضد کر رہے تھے کہ نانی کے گھر جانا ہے، مہنور خالہ سے ملنا ہے، انہیں رکھیے۔ گویا یہ چاروں بڑی بہنیں لمحے بھر کو بہن اور اپنی بیوہ ماں کو فارغ نہ رہنے دیتی۔ گھر میں ہر وقت میلے کا سا سما رہتا تھا جس کی وجہ سے پڑھائی بھی متاثر ہوتی تھی۔ یہ بہنیں مالی امداد تو کیا کرتیں، الٹا بیوہ ماں کو مقروض کر جاتیں۔ بچے نقصان کرتے، کبھی پانی کی ٹینکی خالی کر دیتے تو کبھی صابن ضائع کر دیتے۔ پھر بچوں کی طرح طرح کی فرمائشیں تھیں، کوئی چاول پکانے کا کہتا تو کسی کی کوئی فرمائش ہوتی تھی۔ ادھر جب چاروں بہنیں گھر نزدیک ہونے کی وجہ سے اماں سے ملنے آتیں تو واپس جانے کا نام نہ لیتیں۔ جب ماسٹر صاحب حیات تھے کوئی بہاتہ بیٹیوں اور ان کے بچوں کی وجہ سے دل چھوٹا نہیں کرتا تھا، کیونکہ ان کے اخراجات ماسٹر صاحب خود پورے کرتے تھے، مگر اب مہنور کو بہنوں اور ان کے بچوں پر ہونے والے اخراجات کھلنے لگے تھے۔ 3 مرلے کے مکان میں 5 افراد کا سمانا پہلے ہی مشکل تھا، اوپر سے بھانجے اور بھانجیوں کا آ جانا ان کے سکون کو درہم برہم کر دیتا۔ 4 بڑی بہنیں تو چارپائیوں پر بیٹھ جاتیں اور حکم چلاتی کہ یہ کرو وہ کرو، خود کام کو ہاتھ نہ لگاتی، مگر اپنے کام کا بوجھ بھی مہنور پر ڈال دیتی۔ وہ بچے خالاؤں کے حوالے کر دیتی کہ ان کا دھیان رکھنا اور خود آرام فرماتی۔ اماں ان کے لیے کھانا تیار کرنے کی فکر میں پڑ جاتی اور بچیاں بہنوں کے بچوں کو سنبھالنے میں نڈھال ہو جاتی۔ وقت ملتا اور نہ کتابوں کو ہاتھ لگاتی۔ اس کنبے کی مجبوریوں کا ان چاروں بہنوں کو قطعی احساس نہیں تھا۔ یہ 1-2 دن کی بات نہیں تھی کہ برداشت ہو جاتی۔
روز کا معمول تھا۔ 2 دن چین سے گزرتے کہ پھر ان بہنوں میں سے کسی ایک کو میں کا یاد آ جاتا۔ وہ بیوہ ماں کی دلجوئی کو آتی تھیں اور ماں کا سکون کھا کر چلی جاتی۔ بہرحال ماں ماں ہوتی ہے، بیٹیوں اور دامادوں کو منع نہیں کر سکتی تھی، مگر مہنور کی ناک میں دم تھا۔ وہ چڑچڑی اور بدمزاج ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے ایف اے مکمل ہوا، گریجویشن ٹریننگ میں داخلہ ملا، وہ بھی کتنے عذابوں سے، یہ تو مہنور کا دل جانتا ہے۔ سند ملی تو ماسٹر صاحب کے ایک درینہ دوست کی سفارش پر مہنور کو نوکری تو مل گئی تھی، مگر تعیناتی دیہات کے اسکول میں ہوئی تھی۔ راستہ آدھے گھنٹے کا مگر دشوار تھا۔ شہر سے پکی سڑک کے بعد دیہات میں سواری نہیں جاتی تھی، میل بھر پیدل چلنا پڑتا۔ فی الحال 2 استانیاں آتی تھیں جن کو سڑک سے ذمہ دار کی گاڑی اسکول تک لاتی اور پہنچاتی۔ اس کے لیے انہوں نے ایک ویگن مختص کی ہوئی تھی۔ کبھی ڈرائیور اور کبھی ان کا بیٹا یہ ڈیوٹی دیتا۔ 6 ماہ یہ سلسلہ چلا۔ پھر دوسری استانی جو شادی شدہ تھی چھٹیوں پر 2 ماہ کے لیے چلی گئی۔ اب مہنور اکیلی رہ گئی۔ وہ اسکول بھی سنبھالتی اور بچیوں کو بھی پڑھاتی۔ مختلف کلاسز میں کل 25-30 لڑکیاں تھیں۔ وہ ساری جماعتوں کی بچیوں کو ایک ہی کلاس روم میں بٹھا دیتی اور ہر ایک کو سبق دیتی جاتی۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلا جب تک استانیاں چھٹیوں سے واپس نہیں آ گئیں۔ نازیہ تیسری، چوتھی اور 5ویں کی بچیوں کو پڑھاتی، جبکہ مہنور کے ذمے پہلی اور دوسری کی بچیاں تھیں۔ بلا شبہ شہر سے دیہات کا یہ سفر کٹھن تھا، تاہم گھریلو حالات کی وجہ سے مہنور نے ہمت نہیں ہاری۔ اسکول کے مالک ذمہ دار کے گھر کی خواتین بہت اعلیٰ اخلاق کی حامل تھیں، استانیوں کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ چھٹی کے بعد وہ دونوں ان کے گھر چلی جاتیں۔ وہ کھانا کھلا کر انہیں ویگن یا جیپ میں سڑک تک بھجواتی، وہاں سواری ان کی منتظر ہوتی۔ یہ ویگن بھی ماہانہ مشاہرے پر انہوں نے لگوائی تھی تاکہ دیہات کے اسکول کو معلمات میسر ہو جائیں۔ جلد ہی مہنور کی دوستی ذمہ دار کی بہن فاریہ بی بی سے ہو گئی جو غیر شادی شدہ تھی۔ وہ مہنور سے عمر میں دگنی مگر سنجیدہ طبیعت اور فہم و فراست کی مالک تھی۔ خاندان میں اس کے جوڑ کا رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے فاریہ بی بی کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ تنہائی کا شکار رہتی تھی۔ ایسے میں چند گھڑیاں مہنور کے ساتھ گزارنے پر اسے خوشی مل جاتی۔ فاریہ بی بی کی کوشش ہوتی کہ مہنور دیر تک بیٹھے تاکہ گپ شپ چلتی رہے۔ ایسا 2 بار ہوا تھا۔ اس گپ شپ کی وجہ سے شہر کی ویگن سڑک پر انتظار کر کے واپس چلی گئی۔ تب فاریہ بی بی نے اپنے بھائی کے ساتھ خود جیپ میں جا کر مہنور کو اس کے گھر پہنچا دیا۔ ذرا دیر ہو جاتی تو مہنور کی امی پریشان ہو جاتی۔ فاریہ کو مہنور اتنی پسند آ گئی تھی کہ وہ اصرار کر کے اسے روکنے لگی، جبکہ اسے گھر پہنچنے کی جلدی اپنی والدہ کی وجہ سے ہوتی تھی۔ اب اکثر ہی ایسا ہونے لگا، شہر والی ویگن خالی واپس چلی جاتی اور دونوں استانیوں کو فاریہ بی بی اپنی سواری میں شہر پہنچا دیتی، جبکہ استانی ایک جو بچوں والی تھی وہ فاریہ بی بی کے اصرار کے باوجود معذرت سے کام لینے لگی اور چھٹی کے بعد گھر کی راہ پکڑ لیتی، مگر مروت میں مہنور پھنس جاتی۔ ہر دوپہر کو ٹیبل پر کھانا لگا ہوتا، عمدہ کھانے کے ساتھ ساتھ لذیذ چائے بھی اس کی منتظر ہوتی۔ کچھ دیر گپ شپ چلتی، یہاں تک کہ شام کے 4 بج جاتے۔ تب فاریہ اپنے بھتیجے فاخر کے ساتھ اسے کار پر گھر بھجوا دیتی۔ ماں کو اس روز کی تاخیر پر اعتراض ہونے لگا۔ اسے محلے والوں کا خوف بھی تھا۔ ماں نے اصرار کیا کہ تم یہ ملازمت چھوڑ دو ورنہ محلے میں ہماری بدنامی ہوگی۔ مہنور نے فاریہ کو ماں کی ناراضگی کے ساتھ آگاہ کیا تو فاریہ کی والدہ اور بہن آ کر اپنا مدعا بیان کرنے لگی کہ ہمیں مہنور پسند ہے، آپ سے رشتے کی طلب ہے۔ مہنور کی ماں نے ان خواتین کی خوب آؤ بھگت کی، ساتھ میں معذرت کی کہ وہ مہنور کی شادی غیر ذات میں نہیں کر سکتی۔ بیٹی کا رشتہ ان کے شوہر کے رشتہ دار کرنے کے مجاز ہیں۔ برادری کی مرضی کے بغیر میں بیٹی کی شادی غیروں میں کرنے سے قاصر ہوں۔ یہ لوگ تو رشتہ بھی قبول نہیں کریں گے اور مہنور کی ملازمت ختم کروا دیں گے۔ یہ وجہ انکار کی نہیں بن سکتی۔ وہ آپ لوگوں کی کفالت نہیں کرتے، ہم نے امیری غریبی کا فرق مٹا دیا ہے کیونکہ ہمیں آپ کی بچی پسند آ گئی ہے۔ خاتون نے جواب دیا، اچھا مہلت دیجیے،
میں اپنے دامادوں اور بیٹیوں کو اعتماد میں لے لوں۔ اب صاف ظاہر تھا کہ جس لڑکے نے رشتہ مانگا تھا اس نے مہنور کو پسند بھی کیا تھا، ورنہ ان کا اور ماسٹر صاحب کے گھرانے کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ لاکھ لڑکی پسند آ جائے، اگر غریب گھرانے سے ہو تو امیر اسے بہو بنانے سے پہلے 1000 بار سوچتے ہیں۔ جبکہ ان کا ذمہ دار بیٹا لاڈلا تھا، وہ اس کی خوشی کو پسے پش نہیں ڈال سکتے تھے۔ یہ بھی سوچ لیا کہ فی الحال بیٹے کے دل کی خوشی پوری کر دیتے ہیں، چند دنوں کے بعد مہنور دل سے اتر جائے گی تو دوسری شادی کر لیں گے۔ مہنور کی ماں اس فکر سے مری جاتی تھی کہ رشتہ کر لوں تو پھر شادی کے اخراجات کہاں سے لاؤں گی، داماد کی آؤ بھگت کے لیے اس کی حیثیت کے مطابق لوازمات کہاں سے لاؤں گی۔ البتہ مہنور بہت خوش تھی، دل سے چاہتی تھی کہ اس کا رشتہ اسی ذمہ دار گھرانے میں ہو جائے۔ وہ خوشی سے دیہات میں پڑھانے نہیں جاتی تھی، شہر سے دیہات جا کر ڈیوٹی دینا آسان نہیں تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ماں اس رشتے سے انکار نہ کرے۔ مہنور نے مجھ سے کہا کہ امی کو سمجھاؤ، آخر اس رشتے میں خرابی کیوں ہے؟ جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے غربت ہی دیکھی ہے، دن رات کی پریشانیوں نے مجھے بھی چڑچڑا کر دیا ہے۔ اب میں ایسا رشتہ چاہتی ہوں جہاں کم از کم روٹی پانی کی فکر نہ ہو۔ واقعی خالہ جی غلطی کر رہی ہیں، میں نے کہا، ایسے رشتے ہم جیسی لڑکیوں کو کب ملتے ہیں؟ غرض کہ خالہ جی نے فراست سے کام نہ لیا، ذمہ دار کے گھر کی عورتوں کو انکار کر دیا۔ بالآخر ایک روز عجیب واقعہ ہوا۔ ایک روز جب مہنور اسکول پڑھانے گئی تو واپس نہیں آئی۔ ماں نے سارا دن انتظار کیا، شام سے رات ہو گئی مگر وہ نہیں آئی۔ ماں کا دل دھک سے رہ گیا۔ ہمارے گھر آئیں اور امی سے کہا، میں بہت پریشان ہوں، میری بیٹی کے ساتھ ضرور کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ میری اماں نے کہا، کاش کہ تم عقل سے کام لیتی، ہاں کہہ دیتی تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ بڑے لوگ انکار سننے کے عادی نہیں ہوتے۔ اب بیٹی بھی گئی اور بدنامی کا داغ بھی لگ گیا۔ میری والدہ صرف تسلی دے سکتی تھیں، مہنور کو واپس نہیں لا سکتی تھیں۔ خالہ جی آنسو پونچھ کر چلی گئیں۔ جب ہفتہ گزرا تو انہیں غشی کے دورے پڑنے لگے۔ والدہ سے بھی محلے والیاں پوچھتیں کہ مہنور کہاں چلی گئی۔ امی جواب دیتی کہ پرائی ہو گئی ہے۔ مہنور کو گھر سے گئے 7 سال بیت گئے، گھر والوں نے اسے مرا ہوا مان لیا۔ ایک دن اتفاق سے وہ مجھے ریلوے اسٹیشن پر مل گئی۔ ہم ایک ہی ڈبے میں سوار تھے۔ بات کرنے کا موقع ملا تو اس نے بتایا کہ میری شادی فاریہ کے بھائی سے ہو گئی ہے، اپنے گھر میں سکھی ہوں، 4 بچوں کی ماں ہوں، مگر جو دکھ میں نے گھر والوں کی جھولی میں ڈالا میرے ضمیر کو چین نہیں لینے دیتا۔ میں نے مرضی کی شادی کی، سب یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سکھی ہوں، مگر میرا دکھ کوئی نہیں جانتا۔ اب میکے کی یاد آتی ہے تو سمجھ میں آیا ہے کہ میکا کیا ہوتا ہے۔ بابل کا گھر جیسا بھی ہوتا ہے، جنت سے کم نہیں ہوتا۔ اب سمجھ میں آیا ہے کہ میری بیاہتا بہنیں روز روز میکے کیوں آتی تھیں۔ میں ایک صاحب حیثیت خاندان کی بہو ہوں، میرے بچوں کی زندگی کو ہر نعمت میسر ہے، مگر میکے کی یاد پھر بھی دل میں ٹیس کی طرح اٹھتی ہے۔ جب اماں یاد آتی ہے تو رو پڑتی ہوں۔ یہ سوچ کر مرنے لگتی ہوں کہ میں نے اس شفیق ہستی کو کتنا دکھ دیا۔ اب وہ چاہتے ہوئے بھی میرے پاس نہیں آ سکتی کہ داماد تانے دیں گے۔ اس نے مجھ سے التجا کی کہ جا کر میری امی کو تسلی دینا، میری طرف سے معافی مانگنا۔ کاش میں ان کے قدموں میں سر رکھ سکتی، ان سے ہاتھ جوڑ کر خود معافی طلب کر سکتی۔ جانے زندگی کتنی باقی ہے، کیا پتہ میں اپنی پیاری ماں اور بہنوں سے کبھی مل بھی سکوں گی یا نہیں۔ چند ماہ بعد سسرال سے میرا میکے جانا ہوا۔ میں خالہ جان کے گھر گئی، انہیں ساری کہانی سنائی، بتایا کہ آپ کی بیٹی بہت اچھی زندگی گزار رہی ہے، آپ فکر نہ کیجیے، بس اس کے لیے دعا کیجیے تاکہ وہ ہمیشہ سکھی رہے۔ ان کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ کاش میں رسم و رواج کو توڑ کر ان کا دکھ مٹا سکتی، کاش میں انہیں ان کی بیٹی سے ملوا سکتی، مگر میں خود علاقے کے رسم و رواج میں جکڑی ہوئی ایک بے بس عورت تھی، جسے اپنے گھر کے مردوں کی اطاعت اور فرما برداری کی ہمیشہ سے تربیت دی جاتی ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا تھا، کیا میں مہنور کے پاس جا سکتی ہوں؟ کیا میں اس کی ملاقات کسی طرح ایک بار خالہ جی سے کرانے کی کوشش کروں؟ انہوں نے سختی سے جواب دیا، ہرگز نہیں، وہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہے جس نے اپنے عزت دار مرحوم باپ اور بیوہ ماں کی ناموس کو
اپنے قدموں تلے رون دیا ہے، آئندہ ایسی بات سوچنا بھی مت۔ ایسی لڑکی سے ناطہ رکھنے کی بات کرتی ہو جس کے اپنوں نے اس سے کوئی ناطہ نہیں رکھا۔ خاوند کے کڑے تیور دیکھ کر مجھے دوبارہ کبھی ماہنور سے بات کرنے یا اس سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔